السلام علیکم. بخاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید. آہنگ خوابیدہ عریضہ بٹو قسط نمبر 11. زندگی صرف لمحوں کا نام نہیں، یہ وہ خاموش آندھی ہے جو ہمارے رشتوں کے بندھن کو پرکھتی ہے. یہ دھوپ اور سایہ ہے جو ایک ساتھ چلتا ہے. وہ طاقت ہے جو کبھی کسی کی روح توڑ دیتی ہے اور کبھی کسی سنبھال لیتی ہے. دوستی اور محبت، رشتے اور خون کے بندھن، یہ سب زندگی کے آئینے ہیں. کبھی مٹھاس، کبھی تلخی کے عکس دکھاتے ہیں. کبھی وہی رشتے جو جڑ سے باندھتے ہیں. بچوں کی معصوم دنیا پر زخم چھوڑ جاتے ہیں. ماضی صرف وقت کا پہیہ نہیں، سایہ ہے جو آج کی ہر خوشی پر چھا جاتا ہے. بدترین ماضی آنے والی نسل کی تباہی ثابت ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیخیں، آنکھوں میں چھپا خوف ہم سن نہ سکیں تو بھی ان کے دل میں تلخی کا عکس چھوڑ جاتی ہیں. یہ زخم، یہ بھولے ہوئے درد، یہ یادیں، یہ کمسن بچوں کی شخصیت میں ایک کہانی رقم کر دیتے ہیں. ایک چھوٹی معصوم روح جو ہر لمحہ دنیا کی شدت کو محسوس کرتی ہے، ہر آہ، ہر رونا، ہر ہلکی مسکان میں زندگی کا عکس دیکھتی ہے. پھر بھی زندگی رحمت ہے، امید کی روشنی ہے. زندگی کے ہر درد میں سبق چھپا ہے، ہر آزمائش میں سبق کی چھاپ. ہم اپنے خون، اپنے رشتوں اور ماضی کے زخموں کے آئینے میں اپنی اصلیت ڈھونڈتے ہیں، اور بچے کی ہنسی میں، اس کی چھوٹی خوشیوں میں ہم دوبارہ زندگی کے رنگ دیکھتے ہیں. زندگی تلخ ہے، کڑوی ہے، طاقتور ہے اور رحم دل بھی. ہر رشتے، ہر بچے کی آنکھ، ہر زخم اور ہر امید میں موجود ہے. اور ہم جو اس کے سائے میں پلتے ہیں، ہمیں سیکھنا ہے کہ درد بھی پیار کا حصہ ہے، اور ہر رشتہ، ہر آزمائش، ہر ماضی آخر کار ہمیں زندگی کی اصل تصویر دکھاتا ہے. تھینک یو. رسمی سی مسکراہٹ سب لبوں پر سجائے اس کی سمت دیکھتے یہاں چھوڑنے کے لیے شکریہ ادا کیا. شہد رنگ آنکھیں سوچی ہوئی تھی اور مقابل کی نظروں سے اس کی آنکھوں کی تکن منفی نہیں رہ سکی تھی. میں ویٹ کر رہا ہوں، آپ مل کر آ جائیں. جس سے بھی آپ ملنے آئی ہیں میں پھر آپ کو ڈراپ کر دوں گا. اپنی ہلکی بھوری آنکھوں سے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے اس نے شکریہ کو جواب دیے بغیر ہی بولا، نہیں پلیز، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتے ہو، میں چلی جاؤں گی. بحث نہیں کریں ایشین بیوٹی، میں نے کہہ دیا مطلب کہہ دیا، جائے. چشمہ واپس آنکھوں پر پہنتا بیٹھنے کے سے انداز میں گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگا گیا. شکر اپنے گارڈز کی فوج وہیں چھوڑ آیا تھا. اس طرح سے بونٹ سے باہر کھڑے ٹیک لگائے کسی کا انتظار کرتے اگر دیکھ لیتے تو بس سیام ذوالفقار ملک پر کسی عجیب کا گمان ہونا تھا انہیں. تمہیں سچ سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ کیا کہہ رہی ہوں میں؟ کہا نہ جاؤ، کیوں تنگ کرتے ہو؟ اس لیے نہیں آ رہی تھی میں تمہارے ساتھ. اور اگر ابھی تم، اس کی ہٹ درمی پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے ابھی اور کچھ سناتی پیچھے سے کسی کی آواز پر اس کا سانس تک رک گیا. زور سے آنکھیں بند کرتے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا. بس اسی کی کمی رہ گئی تھی. یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماتھے پر انگنت بل سجائے وہ انگارہ ہوتی آنکھوں سے محراب کے سامنے کھڑے اس شخص کو گھورتے ہوئے اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا. مخاطب تو محراب سے تھا، لیکن نظریں اسی حریف پر تھیں جسے وہ پہچان چکا تھا. اسے ایک دم محراب کی اس شخص سے پیرس میں ہوئی ملاقات یاد آئی، اور پھر محراب کا اس شخص پر اپنے آپ سے لڑنا سب یاد آتا چلا گیا تھا. اقسم میر نے کمال ضبط سے ہاتھ کی مٹھی بھینچتے مقابل سے اپنی توجہ اٹھائی، اور وہیں سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے سیام ذوالفقار ملک کا بھی حال اس سے کچھ جدا نہ تھا. اندر سے آتے اس عالیشان مرد کو دیکھ وہ گاڑی سے لگائی اپنی ٹیک چھوڑتا ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ گیا تھا. اسے اس طرح محراب کے برابر میں آ کر کھڑا ہوتے دیکھ اور اس کے لہجے میں اس قدر استحقاق دیکھ اس شخص کے سینے میں شدت کی جلن ہوئی تھی. لمحے میں اس کی بھوری آنکھوں نے محراب شمس کا رخ کیا تھا. ایک آخری امید کہ وہ اسے جھڑک دے، وہ اسے نہ جانتی ہو، وہ اس سے دور ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. اس کے متضاد محراب شمس کے چہرے پر اس شخص کے لیے شناسائی دیکھ اس کے قدم ڈھیلے پڑے. ایسا لگا تھا جیسے کسی نے بڑی بے دردی سے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ دی ہو، جیسے ایک بار پھر اس کی بساط پلٹی جا رہی ہو، جیسے ایک بار پھر وہ کچھ کھونے کے دہانے پر پہنچ چکا ہو. دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے شناسائی کی رمق نظر آئی تھی، پر ساتھ ہی دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے آگ،
के शोले भी जल उठे थे, जैसे दोनों ही एक दूसरे को जलाकर खाकस्तर कर देना चाहते हों। श्याम मलिक ने नामहसूस अंदाज में एक गहरी सांस खारिज करती मुकाबिल की मौजूदगी को नज़रअंदाज किया। महराब तो खामोश तमाशाई बनी दोनों के चेहरों पर नमूदार होते तने तासुरात देखती पागल होने के दर पर थी। अंदर ही आ रही थी। सरसरी से अंदाज में जवाब देती वो वापस श्याम की जानिब रुख किया। तुम चले जाओ प्लीज़, मैं खुद चली जाऊंगी वापस। अब के चेहरे पर नरम तासुरात लाती वो नरमी से बोली। उसका यह अंदाज अक्सर मीर को तो आग ही लगा गया था। इसके सामने यूं इस तरह वो इस आदमी से बात कर रही थी कि जैसे दोनों में बड़ी शनासाई हो। अंदर जाओ महराब। श्याम के जवाब देने से पहले ही महराब की कोहनी पकड़ता अपनी जानिब मोड़ी। यहाँ श्याम मलिक की बर्दाश्त की हद ख़त्म हुई थी। चश्मे के पीछे लाल अंगारा होती आंखें अक्सर मीर पर गाड़े वो ज़रा आगे आया। ये क्या बदतमीज़ी है, दूर रहकर बात करें और अंदर आ जाऊं या नहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कहती वो गुस्से से अपनी कोहनी छुड़वाई। श्याम ने कदम वापस लिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपका, आप हो आए। श्याम ने मुकम्मल तौर पर अक्सम की मौजूदगी को नज़रअंदाज करना चाहा, लेकिन इंतहाई कोशिश के बावजूद भी अक्सम उससे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। सामने खड़ा शख्स बुरी तरह से उसे खटक रहा था। श्याम, महराब, अंदर जाओ। नहायत सब्र के साथ अपने हर लफ्ज़ पर जोर देते महराब को अंदर जाने के लिए कहा। आपका मसला क्या है, समझ नहीं आती है एक बार, दूर रहे मेरे मामलात से, ये कहते श्याम की जानिब रुख किया। अक्सम के माथे पर बलों में इजाफा हुआ था। और तुम, मेरी बात समझ नहीं आ। अब वो शदीद उकताहट का शिकार होती श्याम की तरफ घूमी। डोंट ट्राई टू टेस्ट माई पेशेंस महराब। उसे फिर से मैं श्याम से मुखातिब होते देख वो ज़ब्त की हदों को छूता उसे कहने से अपनी तरफ करता दबे दबे लहजे में खुर्राया था। यूँ वो मुकाबल के सामने तमाशा नहीं चाहता था, पर सामने खड़ी इसकी राहते जहाँ का इस शख्स के साथ इस तरह से बात करना उसे जलते अंगारों पर लौटा गया था। महराब ने नागवारी से उससे देखते तेज़ी से अपनी कोहनी उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाते कुछ बोलने के लिए लब खोलने चाहे। बस महराब, एक लफ्ज़ और नहीं, अंदर चलो और तुम दूर रहो उससे, इसका कुछ नहीं जाएगा, तुम बेमौत मारे जाओगे। महराब से कहते अगला जुमला अपनी सुर्ख भूरी आंखों वाले सामने वाले की भूरी आंखों में डालते कहते गुर्राया। दोनों की आंखों से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि किसकी आंखें ज़्यादा सुर्खी लिए हैं। क्या इत्तफाक था दोनों की ज़िंदगियाँ का। दोनों की आंखों का रंग भूरा था। ज़रा जो फ़र्क हो दोनों की ही आंखों में आतिशफशां जल रहा था और दोनों ही एक दूसरे की आंखों से फूटते शोलों में जलकर राख होते चले जा रहे थे। दूर कहीं खड़ी इनकी तकदीर इन दोनों से मुंह मोड़ती मायूसी से मुस्कुराती, क्योंकि उनकी आंखों के रंग के साथ इनकी आंखों में मौजूद ज़िंदगी की तस्वीर भी एक ही थी। दोनों की दिल की ख्वाहिश भी एक थी। इन दोनों को देखते तकदीर ने हसरत से महराब शम्स को देखा था। तकदीर को भी इस लड़की पर रश्क हुआ था और इन दोनों के लिए अफसोस। इन दोनों की किस्मत पर एक भी किसी हंसी हंसते तकदीर ने फिर वक्त अपना चेहरा फेर लिया। लड़की अगर बात ना करना चाहे तो दूर रहना चाहिए। और एक बात, मैं धमकियां नहीं देता, तने चेहरे के साथ सुलगते हुए अंदाज में इत्मीनान से कहता एक कदम आगे हुआ। श्याम, तुम मेरी। महराब ने आगे आते माहौल को नॉर्मल करना चाहा, लेकिन अगले ही लम्हे वो चंद सेकंड के लिए सांस तक रोक गई। नाम नहीं लो इसका। अक्सर मीर की दबी दबी धाड़ जो उसे बहुत करीब से महसूस हुई थी, उसके चेहरे का रंग बदल गई, लेकिन कुछ ही सेकंड लगे थे उसे अपने आप को कंपोज करने में। तुम प्लीज़ जाओ, अंदर मेरा भांजा है, मैं उसके साथ वापस जाऊंगी, इसलिए कह रही हूँ कि जाओ प्लीज़। महराब ने कुछ भी जानबूझकर नहीं बोला था। जो कुछ भी सूरत हाल को हैंडल करने के लिए उसके जहन में आया वो बोल गई। इसकी बात सुनते जहाँ एक के चेहरे पर इत्मीनान पर तासुर उतरे, वहीं दूसरे का चेहरा दहक उठा था। कनपटियाँ हद से ज़्यादा फूलती उसके अंदर जलती आग जाहिर कर रही थी। गाजी का हवाला देती वो उसे सरासर फरामोश कर गई थी। ठीक है, आप कह रही हैं तो सही है, टेक केयर। मुकाबल खड़ी औरत की इल्तिजाई नज़रों को वो चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, पर नरम तासुरात से उसे देखते हुए एक बार फिर मुकाबल खड़े मर्द की मौजूदगी ज़रूर नज़रअंदाज कर गया था। लहजे में घुली बेतनाई से साफ ज़ाहिर था कि जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया है। एक निगाह भी इस पर डाले बिना वो वहाँ से निकलता चला गया। मसला क्या है आपके साथ, समझ में नहीं आता आपको? महराब के लहजे में झुंझुलाहट दर आई, माथे पर बल, सांसों में हल्की कपकपाहट। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। कौन था वो?
چپتے لہجے میں شرربار نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا، جبڑا سختی سے بھینچا ہوا تھا۔ کوئی بھی تھا، آپ کو اس سے کیا؟ مقابل کھڑی لڑکی نے بھی بے رخی کی انتہا کی تھی۔ تلخ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولی، میری برداشت کا امتحان مت لو۔ آواز کچھ بھاری ہوئی، اس کی ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا برداشت؟ ہاں، کون سی برداشت؟ آپ میری برداشت کا امتحان لے رہے ہیں۔ جتنا میں آپ کو اپنا سامنے برداشت کر گئی ہوں نا، یہ سب میری برداشت کے باہر ہی ہے۔ اس لیے میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اس فضا سے بھی نفرت ہے جس میں آپ سانس لیتے ہیں۔ اور جہاں تک رہی سیام مل، غصے سے بھری شہد رنگ آنکھیں اس پر گاڑتے کاٹتا لہجے میں چیخی۔ آواز لرز رہی تھی، مگر اس لرزش میں بھی اس کا ٹھوس اعتماد قابل دید تھا۔ الفاظ جیسے تیر تھے جو کمان سے نکلتے مقابل کا سینہ چھلنی کیے جا رہے تھے۔ اور جسٹ شٹ اپ، آئی سیڈ، نام نہیں لو اس کا نام نہیں لینا اب اپنے منہ سے۔ مقابل کی دھاڑ پر اسے ساکت کر گئی۔ دھاڑنے سے گلے کی واضح ہوتی شریانیں، سخت ہوتی کنپٹیاں، آنکھوں میں اترا خون اور ہاتھ کی ابری پھولی ہوئی نسیں، سبھی ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی ضبط کا آخری کفل بھی جیسے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ خطرناک حد تک بھڑک چکا تھا۔ کیوں نہ لوں اس کا نام؟ ضرور لوں گی۔ اس کا نام 1000 بار، لاکھوں بار، کروڑوں بار لوں گی۔ اور کچھ؟ وہ بھی آگے بڑھتی، تھوڑی اونچی کرتے آواز میں چیلنج کی تیز دھار لائی، جیسے جان بوجھ کر اس کی بھڑکتی حدوں کو مزید دھکیلنا چاہا تھا۔ وار بہت کاری کیا تھا اس عورت نے۔ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ مقابل پر کہاں اور کیسے ضرب لگانی ہے۔ مقابل کھڑے مرد کی کمزوریوں سے وہ بہت اچھے سے واقف تھی یہ عورت۔ اس بات کو چھٹلایا نہیں جا سکتا کہ مرد کی پسندیدہ عورت اس کی کمزوریوں سے اس سے زیادہ واقفیت رکھتی ہے۔ محراب، نہیں آزماؤ، آخری بار کہہ رہا ہوں، میری آزمائش میں خود بھی بہت بری طرح آزمائی جاؤ گی۔ آواز کچھ سرد اور کھردری سے محسوس ہوئی۔ آنکھوں کی گہرائی میں جلتی آگ کے شعلوں کی جگہ برف سے سردگی تھی۔ اس کی کیفیت ایک ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود اپنی حدوں سے لڑتا، انہیں اپنی حدود میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، خود برف ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس قدر سخت لہجہ کہ محراب کو لگا کہ اگر وہ اس کے ساتھ یوں کھڑی رہی تو وہ برف ہو جائے گی۔ اس کی سانسیں جم رہی تھیں۔ آئندہ اس کا نام نہ سنوں تمہارے لبوں سے۔ جس راستے پر وہ ہو اس راستے سے پلٹ جانا۔ تمہاری آنکھوں میں تو کیا، تمہاری راہ میں بھی اس کا عکس برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ اس کی تباہی کی وجہ صرف تم ہوگی، صرف تم۔ برفیلے لہجے میں کہتے ہوئے مقابل کھڑی اپنی پسندیدہ عورت پر سکوت طاری کر گیا۔ ہر حرف برف کی طرح سرد تھا۔ چہرے پر سخت چٹان سے تاثرات لیے وہ اسے جھرجھری لینے پر مجبور کر گیا۔ ایک تو آپ کی یہ درینہ خواہش مجھے ڈرانے کی، افسوس کہ آج تک پوری نہ ہو سکی، لہٰذا آئندہ خیال کیجیے گا مجھ پر دھونس جمانے سے۔ آئندہ برداشت نہیں کروں گی۔ اور ہاں، بالکل اسی طرح آپ بھی مجھے اپنی راہ میں برداشت نہیں ہے۔ آپ کا نام میرا حلق تک کڑوا کر جاتا ہے۔ جس راہ پر گزر کر آپ کی موجودگی کا شبہ ہو، اس راہ سے گزرنا محراب شمس اپنے لیے ممنوع سمجھتی ہے۔ آئندہ احتیاط برتیے گا مسٹر۔ چند قدم پیچھے لے کر جاتی، سحر خند لہجے میں کہتی، بنا دوسری نگاہ اس پر ڈالے تنفن کرتی ہسپتال کی سمت بڑھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے سانس تو رکی تھی مقابل کے اس انداز پر، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ یہ عورت یقیناً مجھے پاگل کر دے گی۔ قریب رکھے گملے پر زور سے پاؤں مارتے دبے لہجے میں غراتا اپنے بال اس نے مٹھی میں جکڑے۔ شہر کے معروف ہسپتال کے اس پرائیویٹ کمرے کے باہر ان سب کے قدم جم سے گئے تھے، پر ہر طرف پھیلی ادویات، ڈیٹول کی مہک اس کی ناک کے نتنوں سے ٹکرائی عجیب سی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ یہاں تک آنے میں کسی نے لمحہ نہیں لگایا تھا، لیکن اب اندر جانے کے لیے سب ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ شانزل بھی آ چکا تھا، باقی سب کے ساتھ زحان اور ارحم بھی وہیں کھڑے تھے۔ زحان، ارحم، تم لوگ جاؤ، ہم آتے ہیں۔ خزوان نے ان دونوں کو اندر جانے کے لیے کہا اور خود دایان کی سمت بڑھا۔ کچھ دیر پہلے وہ مکمل ہوش میں آئی تھی اور ہوش میں آتے اسے سب سے پہلا احساس درد کا ہوا۔ جسم میں اٹھتی ہوئی شدید درد کی ٹیسیں، پیٹ میں اٹھتا درد جو ہر لمحے نئے سرے سے اس کو تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے اس کی نظر ہسپتال کی سفید چھت سے جاتی سفید دیواروں سے ٹکرائی۔ دوائیوں اور دیگر محلول کی کڑوی بدبو اس کی ناک کے نتنوں سے ٹکراتی اسے مکمل طور پر آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گئی۔ اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اس نے آس پاس نظریں گھمائیں۔ بستر پر بچھی سفید چادر سے ہوتے اس کی نظر اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپ پر گئی۔
پھر اپنے دائیں بائیں لگی مشینوں کو دیکھا جن کی ہلکی ہلکی آواز اس کے رگوں پہ میں سکون کی لہر دوڑا گئی۔ جانے کتنی ہی بار اس نے ہسپتال کے اس بڑے سے پرائیویٹ روم کا جائزہ لیتے اس بات کی یقین دہانی کرنی چاہیے کہ وہ واقعی اس اندھیری کوٹری نما کمرے سے نکل آئی تھی۔ خدا نے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی تھی، اسے ہر طرح سے صحیح سلامت وہاں سے باہر نکال دیا تھا۔ آہستہ آہستہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک چیز اسے یاد آتی چلی گئی، اغوا ہونے سے لے کر بے ہوش ہونے تک کے سب مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ سب سوچتے ہوئے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کرتے اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اسے یاد آیا تھا کہ اقسم، غسوانہ بان، یمان، شانزل غازی اور وہ بھی تھا، سب تھے۔ سب نے اسے کس طرح بچایا تھا؟ پھر وہ آخری منظر، وہ دھندلا ہوتا چہرہ جو اس کے بہت قریب تھا، اور اس کی بند ہوتی آنکھیں۔ پیٹ میں اٹھتی ٹیس نے اسے سوچوں سے باہر نکالا۔ مشکل سے اس نے اپنے وجود کو ذرا کھسکانے کی کوشش کی کہ درد سے کچھ راحت مل جائے۔ وہ عادی تھی اسے اس درد کی۔ اسے پتہ تھا یہ فوراً ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہونٹوں کو آپس میں بھیجتے آنکھیں چھوٹی کیے وہ تکیے پر ذرا اوپر کی طرف ہوئی۔ ایک ہاتھ پیٹ پر تھا اور وہ ڈرپ لگا ہاتھ بستر پر رکھے ہوئے تھے۔ ہلنے پر کمر میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ بابا، بے ساختہ لب بھینچے لبوں سے باپ کو پکارا تھا۔ درد میں اکثر وہ شخص شدت سے یاد آتا ہے جو آپ کے درد پر آپ کے درد کی طرح تڑپ جایا کرتا ہو۔ اس کے خیال سے اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ زینب بیگم، احتشام صاحب، گھر کے باقی سب لوگوں کے بے حد خیال اور محبت کے باوجود اس کی زندگی میں جو خلا ذیشان صاحب کے باعث تھا وہ آج بھی نہیں بھر پائی تھا، اور شاید کبھی نہیں بھر سکتی تھی۔ کسی شخص کی ریپلیسمنٹ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ بدل ہوتا ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ انسان کا بدل تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کسی کو ایک چھوٹی سی چیز سے بھی انسیت ہو جائے نا، جس کی کوئی قیمت بھی نہ ہو، تو اس چیز کا کوئی بھی نعمت بدل نہیں اس شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اس چیز کی قیمت اس شخص کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جب کسی بے جان شے سے انسیت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ انسان کا کھانا پینا، ہنسنا بولنا سب چھوٹ جاتا ہے، اس کی زندگی میں خلاصہ تحلیل ہو جاتا ہے، تو ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ کسی شخص کا جیتے جاتے انسان کا خلا بھر سکتا ہے؟ کسی کی محبت کوئی دوسرا رشتہ آ کر ریپلیس کر سکتا ہے؟ کسی شخص کی ریپلیسمنٹ کسی طور پر ممکن نہیں ہے۔ ریپلیسمنٹ ہوتی ہی نہیں ہے، یہ کی جاتی ہے، اور جب وقت نہیں رہتی، پھر چاہے شے ہو یا کوئی جیتا جاگتا انسان۔ آپی، سوہان اور ارحم اندر آتے اس کی طرف آئے۔ سوہان کی لال آنکھیں دیکھ کر اس کی آئی برو سمٹی۔ وہ رویا تھا، آنکھیں صاف اس کے رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ دونوں اس کے قریب جاتے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہوئے، بولے کچھ نہیں۔ آپی کی جان، یہ آنکھیں کیوں سجائی ہوئی ہیں؟ اور ادھر آؤ تم، یہ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ سوہان سے کہتی پھر ارحم کو اپنے قریب بلایا۔ آپی آئی ایم سوری، آئی ایم ریلی ویری سوری، میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکا۔ بھائی تو محافظ ہوتے، پر میں آپ کا اچھا بھائی نہیں ہوں آپی، نہیں ہوں۔ آپ کے ساتھ یہ سب، اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ کہتے وہ رو دیا تھا۔ ارحم کے بھی آنکھوں کی بات توڑتے بہہ نکلے، جنہیں وہ چھپانے کی غرض سے فوراً پہنچ گیا۔ ارے میری جان، ادھر آؤ دونوں، قریب آؤ تو میں کیسے اٹھوں؟ اور تم دیکھ لیا ہے میں نے روتے ہوئے تمہیں بھی۔ آپ ہی کے یہ جھوٹ، چھوٹے چھوٹے بھائی ایسے روئیں گے تو آپ ہی کو اور تکلیف ہوگی۔ ان دونوں کا ہاتھ پکڑنے کی غرض سے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ دونوں ہی اس کے قریب ہوئے اور اسے اٹھنے سے روکا۔ ارحم تو اپنی جگہ خجل سا ہوا اپنی چوری پکڑے جانے پر۔ میں ٹھیک ہوں، اور تم سب کی وجہ سے ہی ہوں۔ میں تو بہت خوش نصیب ہوں کہ میرے اتنے سارے بھائی ہیں جو مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ تم دونوں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ دونوں میری وجہ سے کس قدر پریشان ہوئے ہو اور کیا کرتے رہے ہو۔ اگر تم دونوں کی کوشش، دعائیں نہ ہوتی تو شاید میں یہاں پر نہیں ہوتی۔ سوہان کے آنسو پونچھتے، ارحم کے گال پر ہاتھ رکھتے، پھر دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ڈرپ والے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے بولی۔ اس کا ڈرپ لگا نازک سا ہاتھ اور کمزور لگ رہا تھا۔ پر آپی، پرور کچھ نہیں، کیا ہوا یہ معنی نہیں رکھتا۔ ابھی کیا ہو رہا ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ تم لوگوں کی بدولت میں یہاں تم سب کے ساتھ موجود ہوں، کیا یہ کافی نہیں؟ پر آپ ٹھیک تو ہے نا؟ درد ہو رہا ہے؟ بیک وقت دونوں بولے۔ ٹھیک ہوں، درد ہے، لیکن جب یہ رو تو بچہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ارحم کے گال پر ہاتھ ہلکا سا مارتے ہوئے بولی۔ کیا یار آپ بھی، میں کوئی رویا نہیں تھا، وہ آنکھ میں کچھ چلا گیا ہوگا۔ اور آپ؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، کچھ چلا گیا ہوگا۔
وہ کہتی اپنی مسکراہٹ روکی، جس پر وہ خجل سا ہوتا کان کی لو کھجانے لگا۔ اچھا امی، میرا مطلب ہے باقی سب کہاں ہیں؟ ثانیہ بیگم کا پوچھتے بات بدل گئی۔ سب آ رہے ہیں بس، ذوحان نے پاس بیٹھتے ہوئے بتایا۔ دونوں اس کی بات سمجھ گئے تھے پر بے بس تھے، سوائے اس پر خاموشی اختیار کرنے کی اور کچھ نہیں کر سکتے۔ شانزد بھائی، اقسم، چاچو اور سب باہر ہی ہیں اور ہم نے بات بدلنی چاہیے۔ اس کی بات پر اس نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کوئی اور نہ بھی سننا چاہ رہی ہو۔ غزوان، ابان، یمان بھائی سب ہیں، اور ہاں دیان بھائی بھی ہیں، اور ہم نے اسے دیکھنے پر سب بتایا۔ اندر کیوں نہیں آئے؟ کچھ کر رہے ہوں گے، آ ہی رہے تھے نا، ورنہ میں دیکھتا ہوں۔ نہیں نہیں، رہنے دو، ٹھیک ہے۔ ارحم اور ذوحان بول رہے تھے اور وہ بس انہیں سنتی کبھی ہنس دیتی تو کبھی ہوں ہاں کر دیتی تھی۔ تکلیف پھر بڑھ رہی تھی، چہرے پر درد کے آثار واضح ہونا شروع ہو رہے تھے، شاید زیادہ بولنے کی وجہ سے، لہٰذا وہ سب خاموش ہو گئی تھی۔ آپ ہی ڈاکٹر کو بلاؤں؟ درد ہو رہا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہو، بیٹھے رہو۔ کسی کی قدموں کی چاہ پر انہوں نے دروازے کی سمت دیکھا۔ اقسم اور غزوان کے پیچھے ابان، غازی اور یمان اندر آتے دکھائی دیے۔ ان کے پیچھے ایک اور وجود بھی تھا جس کی شکل نہ دیکھتے ہوئے بھی وہ لوگ آرام سے بتا سکتے تھے کہ وہ کون تھا۔ اب کیسی ہو؟ اقسم کے آگے آنے پر ارحم اور ذوحان اس کے لیے جگہ چھوڑتے پیچھے ہوئے۔ ٹھیک، ڈرا دیا تھا لڑکی؟ اقسم نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ کوئی اور تو یہ کر نہیں سکتا تھا اور اقسم میر کو وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اس کے لیے بڑے بھائی سے کم نہیں تھا وہ۔ کام ہی ایسا کیا ہے ہمارا، کیا کر سکتے؟ چھوٹی آنکھیں کرتے اس نے ہمارا پر زور دیتے مقابل کھڑے شخص کو ڈانٹنے کی سب وجوہات ختم کر ڈالی تھی۔ کام تو ایسا ہے، لیکن جو حرکتیں ہیں نا آپ کی، وہ کس زمرے میں آتی ہیں؟ کب سے روکی اپنی زبان کو غازی سے روکنا محال ٹھہرا تھا۔ اچھا، آئی برو اٹھاتے ایک ادا سے بولی تھی، جیسے مقابل کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی تنبیہ کی کر رہی ہو۔ ڈرائے نہیں، میں نہیں ڈرتا ورتا آپ سے، ہٹلر۔ پورا جملہ کہتے ہٹلر پر آواز آہستہ کر گیا، جبکہ چہرہ بتا رہا تھا کہ عکس کی گھوری کا کتنا اثر ہوا ہے اس پر۔ سب زیر لب مسکرائے تھے۔ ویسے سدھرو گی نہیں نا تم؟ غزوان بھی آگے آیا۔ کیوں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ انجان بنی تھی۔ غزوان اس کی اداکاری پر اسے گھور کر رہ گیا۔ جب آپ کو تھریٹس مل رہی تھیں تو بتانا چاہیے تھا نا ہمیں۔ یمان نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ آپ ایک بار بتاتی ہمیں، پھر دیکھتی، اس کی ہڈی پسلی ایک نہ کر دیتا تو نام بدل دیتی۔ ابان کو ایک لمحے میں اس کی چہرہ یاد آیا تھا، دانت بھینچ کر بولا، تمہیں بتانا چاہیے تھا، ہم سب ایک ہی ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ غزوان نے اس کی سمت دیکھتے افسوس سے کہا، صحیح کہہ رہے ہیں یہ لوگ۔ اقسم نے بھی ان سب کی بات سے اتفاق ظاہر کیا۔ یاد کراتی چلو، یہ آپ لوگوں کا ٹرائل روم نہیں، حد ہے، سب نے سلانا شروع کر دیا۔ بندہ پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہوں یا نہیں، پر نہیں، یہاں تو اسے واقعی غصہ آیا تھا۔ سب اسے ایک ساتھ گھیرے میں لیے ہوئے تھے اور ایسے پوچھ تاچھ کر رہے تھے جیسے وہ کوئی عادی مجرم ہو۔ سوری، کیسی ہیں؟ ابان فوراً نمبر بڑھانے کے لیے بولا۔ ہم یہ سب تو ہیں ہی بدتمیز۔ آپ بتائیں کیسی ہیں؟ غازی کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ میں تو کچھ کہہ ہی کب رہا تھا، ان لوگوں نے زبردستی یہ سب سکھایا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اب درد تو نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے؟ یمان نے تو آج غازی کا بھی ریکارڈ توڑا۔ اقسم، غزوان، ابان، یہاں تک کہ غازی نے بھی حیران ہوتے اسے دیکھا۔ باقی سب کی دبی دبی ہنسی کی آواز کمرے میں سنائی دی۔ توبہ، کتنا جھوٹا ہے یہ! غازی نے ابان کا کالر پکڑتے اپنی طرف کھینچا اور کان میں بولا۔ ہاں، بہت بڑا۔ ابان ابھی یمان کو دیکھتے آئیبرو سمیٹتے حمایتی انداز میں کہا، بہت ہی بھائی۔ غازی نے ایک بار پھر یمان کو گھورتے سر دائیں بائیں ہلایا۔ اب ایک کالر تو چھوڑ۔ ابان اپنا کالر چھڑواتا غازی کو گھورتے بولا، جو کب سے اس کا کالر پکڑے پورا کا پورا اس پر لٹکا ہوا تھا۔ اس کے گھور کے کہنے پر اپنی بتیسی دکھاتا، آنکھیں چھوٹی کرتا، اس کا کالر چھوڑتے شرٹ سے اندیکھی دھول صاف کرتے اس سے دور ہوا۔ مبادہ ایک لگا ہی نہ دے۔ اقسم اور غزوان تو بس ان کی حرکتوں پر سر ہلا کر رہ گئے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمن کا سانس تک ساکن کر دینے والے تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بھی اس وقت اپنے پیشے سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ پیچھے کھڑا ایک وجود بنا کسی تعصب کے بس ان لوگوں کی باتیں اور حرکتیں ملاحظہ کر رہا تھا۔ ہم نے غلط مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ لڑکیوں کی تربیت زیادہ ضرورت ہے۔ ان کی تربیت پر ہم جڑ جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ہم لڑکوں کی تربیت کرنا بھول جاتے ہیں۔ دراصل لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں ہی کی تربیت ایک جیسی ہونی چاہیے، دونوں پر ہی محنت کرنی پڑتی ہے۔
لیکن ہم لڑکوں کی طبیعت میں ہمیشہ چوک جاتے ہیں اور معاشرے کے لیے عذاب تیار کر دیتے ہیں۔ جبکہ لڑکوں کی تربیت پر توجہ دے دی جائے تو ان لڑکوں سے بہتر کوئی رشتہ نبھا ہی نہ سکے۔ مرد کی اچھی تربیت صرف اس کی ایک نگاہ اور اس نگاہ سے پتہ چل جاتی ہے جو کسی لڑکی کی جانب اٹھتی ہے، پھر وہ بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی یا کوئی اور۔ عورتوں کے آگے نرمی اختیار کرنے میں مرد کی مردانگی ہوتی ہے، نہ کہ کمزوری۔ ایک لمحہ لگا تھا انہیں عکس کے کہے کے مطابق ہو جانے میں۔ چلو تم آرام کرو، ہم چلتے ہیں، پھر آئیں گے، اور خیال رکھو اپنا، بھائیوں سے چھپایا نہیں کرتے لڑکی، آئندہ ایسا نہ ہو۔ اکثر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ خیال رکھو اپنا، پلیز، اگر آئندہ ایسا ہوا نا تو دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ دنیا جہان کی نرمی چہرے پر سجائے غضبان نے اسے دیکھا۔ تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے جو بہنیں بھائیوں کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ غضبان نے اسے جملہ مکمل نہ کرنے دیا۔ اگر کہنا پڑ جائے تو لعنت ہے ایسے بھائیوں پر، ابے خود پر بھیج، ہم سب کو کیوں گھسیٹ رہا ہے۔ ابان کے سنجیدہ انداز میں ادا کیے گئے جملے پر غازی کا جملہ فطری تھا، جسے سنتے سب نے ایک زبردست گھوری سے نوازا۔ ہاں میں تو بس ہٹلر۔ پیچھے سے کسی کے گلا کھنکارنے کی آواز اس کے آگے کے سب الفاظ لب کرتی آنکھیں میچنے پر مجبور کر گئی۔ میں اب چلتا ہوں، اب آپ آرام کریں عکس۔ جیسا تم کہو میرے پیارے بھائی۔ اس کی حرکتوں پر ہمیشہ عکس کو ہنسی ہی آتی تھی، اور ابھی بھی وہ بہت مشکل سے اپنی ہنسی روک رہی تھی، کیونکہ ہنسنے سے اسے پیٹ میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ ہم چلتے ہیں، سب اس سے ملتے باہر جا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے اس طرح تو وہ بات نہیں کر پائے گا، لہٰذا اسے اکیلا چھوڑ کر سب باہر آئے۔ بدتمیزی نہیں کرنا دیان، اکثر نے جاتے جاتے اسے سمجھانا نہیں بولا تھا، جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آئے بڑے بہن کے بھائی، بھائیوں کی پوری فوج تیار کر رکھی ہے۔ ان حریف جان نے اکثم کو دیکھتے دروازے کو دیکھا، صاف باہر کا راستہ دکھایا گیا۔ اکثم بھی دائیں آئی برو اٹھاتے اسے دیکھتے باہر نکل گیا۔ بھابھی، آپ چلیں گے ہسپتال عکس کو دیکھنے؟ کچن میں کھڑی سمایا کے لیے پاستا بنا رہی تھی، جب رخسانہ بیگم نے اسے آ کر ہسپتال جانے کے لیے پوچھا۔ نہیں، تم لوگ جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر آئے گی تو مل لیں گی۔ بہت عام سا انداز تھا۔ بھابھی آج بھی نہیں چلیں گی، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، پلیز چل لیجیے، آدھی تو وہ آپ کو دیکھ کر ٹھیک ہو جائے گی۔ جواب رخسانہ کی سوچ کے برعکس نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی ایک کوشش کی گئی۔ رخسانہ، کہا نا نہیں جانا مجھے، تم لوگ جاؤ۔ ان کے زور دینے پر وہ تنگ آتی چمچہ زور سے کاؤنٹر پر پٹکتی ان کی طرف پلٹی۔ چھی بھابھی، ان کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ایک بیٹی کی خواہش پر تپتے بخار کے بعد بھی یہاں کچن میں کھڑی تھی، تو دوسری طرف ہسپتال کے بستر پر پڑی اس بیٹی کے ساتھ ہوئے اس سانحے پر اس کے پاس جانا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ بھابھی، آپ ہمیشہ زیادتی کر جاتی ہیں اس کے ساتھ۔ خدا نے آپ کو بہت پیاری بیٹی دی ہے، لیکن افسوس آپ اس کی قدر نہیں کر سکی۔ اس وقت سے ڈریے جب آپ قدر کرنا بھی چاہیں گی تب نہ کر سکیں گی۔ پل میں ان کا انداز بدلتے دیکھے ایک بار پین میں پکتے پاستا پر نظر ڈالتے وہ افسردہ سا چہرہ لیتی باہر آ گئی۔ صحیح کہتی ہو تم، وہ واقعی بہت اچھی بیٹی ہے، لیکن اس کی قسمت بہت ظالم ہے۔ تم لوگ کہتے ہو نا کہ وہ میرا پرتو ہے، وہ صرف میرا پرتو نہیں ہے، وہ میری ماں کا بھی عکس ہے۔ لیکن مجھے پھر بھی اس سے خوف آتا ہے، کیونکہ جس طرح میری پیدائش میری ماں کی اذیت کا باعث بنی تھی، اسی طرح یہ بھی میری زندگی میں صرف مشکلات لائی ہے۔ اس کی قسمت، اس کا سایہ میری خوشیاں کھا گیا۔ اگر میں اس کے قریب گئی تو پھر کچھ کھو جائے گا۔ میں اس کی قسمت کا سایہ اپنے بچوں پر نہیں پڑنے دے سکتی۔ میں ایک اچھی بیٹی کے لیے اپنے 3 بچے قربان نہیں کر سکتی۔ اس کی قسمت بھی میری جیسی، میری ماں جیسی ہے۔ پین میں رکھا پاستا جل کر راکھ ہو چکا تھا، بدبو پورے کچن میں پھیلتی وہاں کام کرتی ملازماؤں کو اپنی جانب متوجہ کرا گئی۔ انابی نے قریب آتے چولہا بند کیا اور پین اٹھا کر سنک میں رکھتے نل کھول دیا۔ کیا ہوا ہے ثانیہ بیٹی، کیا سوچ رہی ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ جائیں، جا کر آرام کریں، میں بنا دیتی ہوں یہ۔ انابی نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھتے حقیقت کی دنیا میں لانا چاہا۔ جی انابی، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ بیٹا میں کہہ رہی ہوں آپ جائیں، میں بنا دیتی ہوں، یا یہ ہیرا بنا دے گی، آپ جا کر آرام کریں۔ ان کے کہنے پر ثانیہ بیگم نے جلے ہوئے پین کو دیکھا اور پھر انابی کو۔ اوہ، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یہ کیسے؟ پتہ نہیں میں بھی کیا سوچ رہی تھی، بس وہ افسوس سے انابی کو دیکھتے بولی۔ ارے کوئی بات نہیں، آپ جائیں، ہو جاتا ہے، آپ آرام کریں، بخار اب بھی ہو رہا ہے آپ کو، میں ابھی دوائی کا کہتی ہوں۔ عکس بیٹی، میں بھی کتنی پاگل ہوں، عکس بیٹی تو خود ہسپتال میں ہے۔
اللہ से जल्दी से ठीक कर दे मेरी बेटी को, सही सेहत और सलामत के साथ घर आ जाए, बस जल्द से जल्द। आप चलें, मैं दवाई भिजवाती हूँ। नैन बीबी से पूछकर अपने माथे पर हाथ मारते फिर खुद ही दोबारा बात शुरू करती, इन्हें कमरे में भेजा। इनकी बातों पर सानिया बेगम एक गहरी सांस लेती किचन से बाहर निकली। हर कोई इनकी इस बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। सबके दिल में लफ्ज़ों में इसके लिए हद दर्जा मोहब्बत, नरमी और उनसियत थी, जिसकी बदकिस्मती से वह दूर रहना चाहती थी। उसके लिए अनगिनत हाथ दुआगो थे, जिसे वो मनहूस समझती थी, तसव्वुर करती थी। लोगों के लिए सुकून थी, उनकी मददगार थी, और क्या नहीं थी, पर मनहूस नहीं थी। आंखें बंद करके खोलती वो आज काफ़ी थकी हुई और निढाल सी लग रही थी। सदियों की मुसाफत भी जो थकन उनके चेहरे पर ना ला सकी, वो आज उनके चेहरे से आया थी। अस्पताल के उस वजीर रईस कमरे में उस शख्स के चेहरे पर शैतानियत टपक रही थी। अस्पताल के उस वसीअ और रईस कमरे में उस शख्स के चेहरे से शैतानियत टपक रही थी, जहाँ दीवारों पर लगी सफ़ेद रोशनी भी सच छुपाने में नाकाम थी। डॉक्टर्स के दरमियान बैठा वो शख्स महज एक जिस्म नहीं था, वो एक नज़रिया था, एक सोच, एक ऐसा ताक़ुत जिसके चेहरे से शैतानियत टपक रही थी। उसकी आंखों में ना शफा की चमक थी, ना इंसानियत की रमक। वहाँ सिर्फ हिसाब था, सौदे थे और ज़िंदा लाशों की कीमतें लिखी जा रही थी। उस ताक़ुत के चेहरे से टपकती हुई शैतानियत दरअसल इस निज़ाम की अक्कास थी, जो खामोशी से इंसानों को निगल रहा था। वहाँ रखी हर कुर्सी एक फैसले की अलामत थी, हर फाइल एक कब्र, और हर दस्तखत किसी न किसी सांस के खात्मे की मोहर। ये वो जगह थी जहाँ लोग टूटे दिलों के साथ दाखिल होते हैं, आंखों में आखिरी उम्मीद और लबों पर बेबस दुआएं लिए। जहाँ माँ अपने बच्चों की सांसों को उंगलियों पर गिनती रोती बिलखती हुई आती हैं, जहाँ बाप अपनी गैरत, अपनी जमा पूंजी, अपनी ज़िंदगी के बरस सफ़ेद कोट वालों के कदमों में रख देते हैं। यहाँ लोग डॉक्टर को खुदा के बाद दूसरा सहारा समझते हैं, फरिश्ता जानकर अपनी अमानत, अपने प्यारों की जान उनके हवाले कर देते हैं। लेकिन इसी मुकद्दस समझी वाली जगह पर इन्हीं दुआओं के साए में मौत का खेल खेला जा रहा था। यहाँ शिफा नहीं, सौदे तय हो रहे थे। यहाँ ज़िंदगी नहीं बचाई जाती थी, बल्कि तोली जाती थी। कौन जिएगा, कौन बिकेगा, कौन मरेगा, ये फैसले स्टेथोस्कोप और फाइलों के बीच नहीं, बल्कि ज़मीर के कत्ल के बाद किए जा रहे हैं। यह अस्पताल नहीं रहा था, एक खामोश कसाब खाना बन चुका था, जहाँ चीखें रिपोर्टों में दफन हो जाती, जहाँ लाशों के नाम बदले जाते, जहाँ इंसानी जिस्म महज पुर्जा बन जाता था और इंसान सिर्फ दौलत का ज़रिया। और इन सब के बीच वो शख्स ताकत के नशे में डूबा, निज़ाम का मुहाफ़िज़, ज़ुल्म का ममार, ताक़ूत बनकर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे ना माँ की आह सुनाई देती थी, ना बच्चे की सिसकी। उसके लिए ज़िंदगी एक नंबर थी, एक फ़ाइल, एक तरसील। ये बुराई चीखती नहीं थी, ये खामोशी से मुस्कुराती थी। ये खून से हाथ रंगती नहीं थी, ये सफ़ेद दस्ताने पहनती थी। और अब से सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली हकीकत ये थी कि ये बुराई किसी अंधेरे कोने में नहीं बैठी थी। ये रोशनी में सफ़ेद दीवारों के दरमियान इंसानियत का लिबादा ओढ़े मौत का कारोबार कर रही थी। जाने ऐसे कितने कसाबनुमा अस्पताल थे जो लोगों की आहें घूंटते खुदा की ताकत को भूले बैठे थे। सर, हमें ये ऑर्डर पास करवाने पड़ेंगे, वरना पॉसिबल नहीं। बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत मुश्किल भी। फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं आपको, अब तक ये काम महदूद सतह पर हो रहा था, पर अब जो ये सरहद पार की बात है तो याद रखिएगा, ये सब इतना आसान नहीं है। कितनी ही जगहों पर चेकिंग का मसला भी दरपेश होगा। करीब खड़े डॉक्टर्स इनको हर चीज़ से आगाह कर रहे थे। हाँ, आप लोग परेशान ना हो। जिस तरह आपको एक भारी रकम दी जाती है, वैसे ही जब इनकी जेब में इस रकम से भरी जाएगी तो इनकी सिर्फ जेब ही नहीं, मुंह भी भर जाएगा। और भरे हुए मुंह से आज तो कोई बोल पाया है क्या? इस मुल्क की गुर्बत ही इस मुल्क की तबाही है। अगर ये मुल्क अपनी गुर्बत पर मेहनत कर ले तो सारे चराए में अपनी मौत आप मर जाए। पर अफसोस कि ये मुमकिन नहीं। इस मुल्क की हुकूमत खुद अपनी आवाम की गुर्बत पर काम कर रही है। दिन रात आवाम को गुर्बत की खाई में धकेलती चली जाती है। हमारी राहें हमवार कर रही है। जब कुदरत खुद हमारा साथ दे रही है तो हम पीछे क्यों रहें? दरिंदगी से हंसते मुकाबले के सर पर शैतानियत सवार थी। फटकार बरसता चेहरा किसी भी इंसानी तासुर से मुबर्रा था।
इस शख्स के चेहरे पर छाई नहुसत उसकी कराहियत से महसूस करा रही थी। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है, बस फिर देर किस चीज़ की, आज ही कर देते हैं। कमीनगी से सब एक साथ हंसे थे। इंसान इक़्तिदार और पैसे का किस कदर लालची हो चुका है कि वो ये भी नहीं देखता कि लोगों की इज़्ज़त और दौलत लूट रहा है ये ज़िंदगियाँ। इंसानी अज़ा की स्मगलिंग सिर्फ सरहदों का जुर्म नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। ये इंसानियत के कातिल किस कदर बेहिस्सी से ये मासूम, कमज़ोर, लाचार, ज़रूरत के मुँह के आगे खामोश, अंधे कानून, अंधी हुकूमत के आगे माज़ूर लोगों को इनके ख्वाबों का झांसा देकर तो कभी झूठे वादे करके इनसे जीने का हक तक छीन लेते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऐसा अंधेरा जुर्म है कि इसमें सिर्फ एक जिस्म नहीं, पूरी ज़िंदगी दफन हो जाती है। इस जुर्म को करने वाला ग्रोह इस कदर ताकतवर होता जाता है कि अगर जो कोई इस अंधेरे को बेनकाब करना भी चाहे तो वो ख़ुद भी इस अंधेरे में कहीं खो जाता है, और इस तरह कि शायद दुनिया का कोई चिराग इसकी मौजूदगी को रोशन नहीं कर सकता। इस जुर्म के भेद से वाकफियत इस इंसान के लिए मौत है जो इसके ख़िलाफ़ है, और इसके लिए ज़रूर जो इस गन में डूब जाने को तैयार है। आज फिर इंसानी अज़ा का सौदा होना था। आज फिर किसी नस्ल की ज़िंदगी दुश्वार होनी थी, किसी के सांसों की गिनती कम होने वाली थी तो किसी की ख़त्म होने वाली थी। ये ज़मीनी खुदा आज फिर कोई फ़ैसला ले बैठे थे। इलेक्शन कमेटी से मिलकर वो अभी ऑफिस आया था और आते ही अपनी मेज़ पर रखी फाइल्स की तादाद ने उसका सर चकरा दिया था। लैला, जी सर, ये क्या है? किस चीज़ की फ़ाइल्स जमा की हैं ये तुमने मेरी टेबल पर? सर, ये वो बहुत अहम फ़ाइल्स हैं और आज हर हाल में इस पर आपके दस्तखत चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज़। ये एक साथ तो नहीं कर सकता ना इतना काम? सैन ने उसे जांचती नज़रों से देखा। वो सर, मेरे पास ये फ़ाइल्स लास्ट मंडे ही भिजवाई थी स्टाफ ने, पर मैं वो भूल गई। सॉरी सर। अपने बाल कान के पीछे अड़सते डरते डरते बोली। सॉरी सर, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। चमकती आंखें इस पर डाले मासूमियत से बोली। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है सवाए आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने के, मिस लैला। सो के जाइए अब। उसकी बर्दाश्त इस लड़की पर आकर तमाम थी। इसके कहने पर एक सेकंड की भी देरी किए बिना वो 200 की स्पीड से बाहर भागी थी। उसी रफ्तार पर इसका दरवाजे से ज़बरदस्त सादम हुआ था, जिस पर वो ज़मीन बोस होती शर्मिंदगी के मारे अपना चेहरा झुका गई। कुर्सी पर बैठे ज़ैन यस्तानी ने अपने मुंह पर दोनों हाथ रखते अपने ज़ब्त को सराहा। तंग आ चुका था पर निकाल नहीं सकता था कि अम्मा की दोस्त की बेटी थी और इनके बहुत कहने पर उसे यहाँ जॉब दी थी उसने। ऊपर से आता कुछ भी नहीं था जनाब को, जिसकी वजह से उसे अपने साथ रखना उसकी मजबूरी थी कि मेहरबानों की बेगम के सख्त अहकाम थे कि इसे कोई मसला ना होना चाहिए। छोटी बच्ची है, सीख जाएगी वक्त के साथ साथ। हो, मैंने क्या स्कूल खोला हुआ है इनको बच्चों को सिखाने के लिए? कसम से अम्मा, ये लड़की जुल्म है आपका मुझ पर। वैसे अपने आप से कहता चेहरा हाथों के प्यालों से उठाकर इसकी जानिब देखते उठ खड़ा हुआ। उठो, उसकी तरफ झुकते हाथ दिया सहारे के लिए। शर्मिंदगी के मारे वो चेहरा तक नहीं उठा पा रही थी। कुजा हाथ देती। उठ रही हो या ऐसे ही पड़े रहना है? उसे टस से मस ना होते देख ज़ैन की पेशानी पर बल पड़े थे। वो पहले ही परेशान था और अब ये। उठ जाइए। कभी कभी ऐसा हो तो शर्मिंदगी एक फितरी अमल है, लेकिन आपको तो अब आदत हो जानी चाहिए। बल्कि जिस दिन कुछ उल्टा ना करें उस दिन शर्मिंदा होकर अपना शौक़ पूरा कर लिया करें। उठो अब। उसे दोनों बाजों से पकड़ते उठाकर खड़ा करते पास रखे सोफे पर बिठाया और पीछे हुआ। शेल्फ से फर्स्ट एड बॉक्स के बराबर में रखा पेन रिलीफ स्प्रे उठाकर इसके सामने शीशे की गोल मेज़ पर रखा। 2 मिनट के अंदर अंदर इसे लगाओ और जाओ। तेज़ घुरी से उसे नवाजते वापस अपनी जगह जाकर बैठता, एक एक करके फाइल्स खोलता गया। मैं खोल देती हूँ। मेहरबानी करके आप यहाँ से चली जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसे उड़ता देख वो अब शदीद झुंझलाहट का शिकार हुआ था। उसके चेहरे के बिगड़ते तासुरात देखकर वो फ़ौरन पलटी। स्प्रे लगाओ पहले और फिर इंसानों की तरह चलकर जाओ, ओलंपिक की रेस की तरह नहीं। उसकी जल्दबाजी पर गहरा तंज करता वो वापस अपनी फाइल्स पर झुक गया था। अजीब कहीं के, मुँह ही मुँह में कहती जल्दी जल्दी स्प्रे करती बाहर निकली। उसके जाने के बाद पीछे कुर्सी पर बैठी चमकती आंखों वाले अड़ियल सियासतदान ने एक निगाह बंद दरवाजे पर डाली। अस्सलाम वालेकुम जी बोले। उसके जाने के बाद उसने अपने फ़ोन पर नज़र डाली जो न जाने कब से वाइब्रेट कर रहा था। ज़ैन, एक काम है तुमसे। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ, इस पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। मेरा आदमी आ रहा है, जल्दी से करके इसी के हाथ भिजवा दो। ओके चाचू, आप भेज दें, मैं कर देता हूँ। शुक्रिया शहज़ादे। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप भेज दें।
یہ کہتے फ़ون رکھا۔ باہر کی دنیا کے لیے وہ جتنا سخت تھا اپنے گھر کے لوگوں کے لیے اتنا ہی نرم تھا۔ اگر کوئی اپنا اسے کہتا کہ زین یزدانی اس اندھیرے کنویں میں کود جاؤ جس سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے کیونکہ مجھے ضرورت ہے، تو وہ بنا سوچے سمجھے کود جاتا۔ ہاں، اپنوں کے لیے وہ اتنا ہی بے وقوف ہے، اپنوں کی ضرورتوں کے لیے، اپنوں کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، یہاں تک کہ گناہ اور جرم کا فرق تک بھول جاتا تھا۔ اپنوں کے لیے وہ کسی اور کے اپنوں کے ساتھ زیادتی کر جاتا تھا، وہ یہ بات بھی قابل غور نہیں سمجھتا تھا۔ اپنوں کے لیے وہ صوم صلوات کا پابند لڑکا گناہوں کے دلدل میں دھنستا چلا گیا تھا، جس سے وہ واپسی ممکن تھی بھی یا نہیں یہ تو نہیں پتہ، پر اصل سوال تو یہ تھا کہ وہ واپس آنا بھی چاہتا تھا یا نہیں، جس کی آواز میں تلاوت سن کر لوگ سکون محسوس کرتے تھے، جو کم عمری میں مسجد میں اذان دے کر کبھی امامت کرا چکا تھا۔ آج اسے یاد بھی نہیں تھا کہ وہ دنیا کی اس چکا چوند میں اپنا سارا سرمایہ کھو بیٹھا تھا۔ جن اپنوں کو وہ اپنا واحد سرمایہ سمجھ رہا تھا، وہ اس کی آخری آرام گاہ کا سرمایہ دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ان دستکوں کے پیچھے گھنونا سچ چھپا ہوا ہے۔ اسے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کی بے خبری کسی اور کی زندگی پر بھاری پڑ جائے گی۔ کاغذ تو خاموش رہے، مگر ان پر ہونے والے دستخط کسی انسان کی چیخ بن گئے جسے سننے سے وہ بہرا ہو چکا تھا۔ جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو ہنسی کے انکار کی طرح۔ آہستہ سے قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ پہلی نظر اس کے چادر سے جھانکتے نرم پاؤں پر پڑی، وہ بس اس کے چہرے کا اطمینان غارت ہوتا چلا گیا۔ بستر پر لیٹے وجود کے پاؤں سے چادر ذرا سی سرکی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے زخمی پاؤں اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ گئے۔ جگہ جگہ سے زخمی ہوئے پھٹے ہوئے پاؤں، جس پر شاید مرہم لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے چادر پاؤں سے ہٹائی ہوئی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ بہت دیر سے نوٹ کر رہی تھی اپنے پیروں پر اس کی نظریں۔ آپ کے پیر؟ پر کیوں؟ آپ اچھا کرتی ہیں جو کبھی موزوں کے بنا باہر نہیں نکلتی۔ میں تو کہتا ہوں کہ کمرے سے باہر بھی موزے پہن کر ہی نکلا کریں۔ وہ شروع سے ہی حجاب نہیں کرتی تھی، آہستہ آہستہ اس نے حجاب شروع کیا تھا، پھر پیروں کا پردہ شروع کیا تھا۔ لوگوں کے اختلافات ہیں اس پر، لیکن اسے یہ بات صحیح لگتی تھی کہ ہاں، پیروں کا پردہ ضروری ہے، اور آج اسے یہ بات ابھی اچھے سے سمجھ آ رہی تھی۔ پیروں میں وہ کشش پائی جاتی ہے کہ جو اپنے دیکھنے والوں کو اپنی جانب مبذول کروائے۔ ایسے ہی تو پیر، بال، کلائیوں تک ہاتھ ڈھکنے کا حکم نہیں ہے نا۔ پردے کو جبر نہ سمجھا جائے، اور سمجھا جائے تو یہ مشکل نہیں بلکہ اور حسین امر لگنے لگتا ہے۔ کیوں؟ وہ جیسے پڑھا رہی تھی اب پین والے اپنے بالوں میں لگاتی، کتاب میز پر رکھتی، آئی بروز ناک پر سمیٹتی بولی۔ اس کی بے تکی سی بات اسے سمجھ نہیں آئی۔ آپ کے پیر بہت پیارے ہیں، نظر لگ سکتی ہے۔ عام سے انداز میں بولتا وہ نظریں اپنی کاپی پر پھیر گیا، جبکہ عکس اس کی بات پر مسکرا دی۔ تم پاگل ہو لڑکے۔ اسے سخت حیرت ہوئی تھی، اور پھر مشکل سے ہنسی روکتی، اس کا ساتھ نہ دیتے لبوں پر پوری آب و تاب سے جلد رنگ دکھاتی بکھرتی چلی گئی۔ کیا؟ دایا نے اسے دیکھتے اپنا سر اوپر کی جانب ہلاتے آئی برو اٹھاتے پوچھا، جیسے اس کا ہنسنا پسند نہیں آیا تھا۔ کچھ نہیں، بس کافی مضحکہ خیز تبصرہ تھا۔ اپنی ہنسی روکتی بولی، اسے تبصرہ نہیں تعریف کہتے، اور مضحکہ خیز اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ چہرے کے نقوش تنے تھے، جیسے غصہ آیا۔ ہاں، پر پیروں کی تعریف کسی مزاحیہ سے بات سے کم بھی نہیں تھی۔ ہنسی پر وہ قابو پا چکی تھی۔ آپ سے بات کرنا بیکار ہے، آپ رہنے دیں، یا میں خود ہی سالو کر لوں گا، ورنہ سر سے پوچھ لوں گا۔ شکریہ۔ اپنی کتابیں ایسی چھوڑتا وہ یہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ اسے اس لڑکی کے پیر ہمیشہ سے اٹریکٹ کرتے تھے، اسے بہت حسین لگتے تھے۔ عجیب بات تھی، ان لوگوں کو آنکھیں، چہرہ، ہاتھ اٹریکٹ کرتے ہیں، اسے اس کے پیر بہت پسند تھے۔ یوں تو وہ پوری اچھی لگتی تھی، پر اس لڑکی کے بالوں اور پیروں میں ایک الگ ہی کشش تھی۔ آنکھیں بند کر کے کھولتا وہ ماضی کے دریچوں سے باہر آیا تھا۔ خاموشی سے اس کے ہاتھ پر لگی ڈرپ دیکھی، دوسرے ہاتھ پر بھی انجیکشن کا نشان اب تک واضح تھا۔ اس پر ہوتی نظریں ٹک ٹک کی آواز کرتی مشین پر گئی۔ سب چیزوں کا باریک بینی سے جائزہ معائنہ کرنے کے بعد ایک گہری سانس بھرتے اس نے آنکھیں بند کر کے کھول کر اپنے آپ کو پرسکون کرنا چاہا۔ سفید بستر پر لیٹی عورت اس کی زندگی، اس کا سکون، اس کی سانسیں سب کچھ تھیں۔ اسے دیکھ کر ایسا لگا تھا کہ جیسے سانسیں واپس اپنی روانی پر آئی ہوں۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی نظروں کو سامنے لیٹی حریف جہاں پر مرکوز کیا۔ سرمائی آنکھیں گہری ہوتی پل میں اپنا رنگ بدل چکی تھی، اور گہری ہوتی سرمائی آنکھوں کا یہ منظر اس حریف جہاں سے چھپ نہیں سکا تھا، جس نے اپنے آپ کو اس کی نظروں کا محور بنتے محسوس کر کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ بولو گے نہیں؟
آج تو بھرپور موقع ملا ہے تمہیں اپنی دھونس اپنی برتری جمانے کا، احسان بھی جتا سکتے ہو۔ آج تو اپنی بھڑاس نکالنے کا پرمٹ مل گیا ہے تمہیں۔ دیکھو بات کا نہیں کہہ سکتی، پر ابھی تو نکال سکتے ہو، کیونکہ دیکھو ابھی کس طرح کمزور سی ہسپتال کے بستر پر پڑی ہوں۔ یہ مشینیں، یہ ڈرپ، یہاں کی کڑوی بدبو، سب کچھ بھی تو میرے حق میں نہیں ہے۔ عام سے انداز میں زہر میں ڈوبے ہوئے الفاظ اپنے منہ سے نکالتی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کس قدر تلخ ہو رہی ہے۔ اس نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں بولا تھا، اس کا مقصد کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، وہ تو بس ایسے ہی بس ہسپتال کے ماحول سے اکتاہٹ ظاہر کہتی چلی گئی تھی۔ سر میرے ساتھ ہو کی میرے لیے ہی یہ انداز، یہ الفاظ کیوں؟ آپ پر بھڑاس نکالو، واقعی؟ پر کیسے؟ ابھی تو میں خود بہت کمزور ہوں، آپ تو اس بستر کا سہارا لیے ہوئے، میں تو ان بے جان قدموں پر کھڑا ہوں جن کی جان آپ کی ان چند گھنٹوں میں نکال چکی ہیں۔ میری سانسیں دیکھیں، آپ سے بھی زیادہ مدھم چل رہی ہیں۔ آپ کے حق میں تو یہ چیزیں، یہ ماحول نہیں ہے، میرے حق میں تو پتہ ہے کیا نہیں ہے۔ تفصیل سے اس کے ایک ایک لفظ کا جواب دیتا وہ بستر کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس کے یوں چپ ہو جانے پر وہ اسے تکتی رہی، جیسے آگاہ جاننا چاہ رہی ہو کہ کیا بھلا اس کے حق میں کیا نہیں ہے۔ آپ نہیں ہیں میرے حق میں، سرخ آنکھیں ساری رات کے جگے ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کا نڈھال وجود اس پر گزرے کچھ گھنٹوں کی مسافت کی داستان سنا رہا تھا۔ گردن کی اوپری رگیں آج غصے کا نہیں بلکہ اپنی ذرا سی لاپرواہی پر معترف نظر آ رہی تھیں۔ اس سے زیادہ کمزور تو مقابل کھڑا مرد دکھ رہا تھا اسے۔ ایک لمحے کے لیے اسے افسوس نے آن گھیرا، اسے یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے۔ آپ یہ جان بوجھ کر کرتی ہیں نا، یہ سب تاکہ میں اپنے اصل مدعے کو فراموش کر کے آپ کے ان کھوکھلی زہریلی باتوں میں کھو جاؤں۔ اکس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تھا جب وہ آگے بولا۔ سرمئی آنکھوں کے کناروں پر سرخ ڈورے اکس حیدر شاہ کو معصوم سے سعید عیان حیدر کی شاہ کی یاد دلا گئے تھے، جس کی ویران زندگی میں زندگی کی رمق لے کر آیا تھا، جس سے کھیل کر وہ کچھ وقت کے لیے اپنی پھیکی زندگی سے باہر آ جاتی تھی، لیکن وہ شاید اسے حقیقت میں کھلونا سمجھ بیٹھی تھی۔ میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تم تو کیسی ہیں، ٹھیک ہیں یا نہیں؟ جیسے سوال میں نہیں پوچھوں گا، اور آئی نو آپ مجھ سے یہ سوال سننا بھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ مجھے آپ کے دوگلے جواب سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ بس یہ بتائیں کہ آپ کو آپ کی بیماری کا پتہ تھا؟ آپ کچھ اور قریب آتے، ایک ہاتھ اس کے برابر میں بستر پر رکھتے، پاس اسٹول پر بیٹھتے پوچھا۔ نظریں اس کی نظروں میں گاڑیاں ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر نہیں ہوئی تھیں، گویا نظروں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ جھوٹ بولتی۔ جواب دیں، تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں، مدھم آواز میں کہتی وہ اس سے رخ پھیر گئی۔ وہ تو نظریں ہٹا نہیں سکتا تھا، اسے ہی پہل کرنی پڑی تھی۔ آپ میری برداشت سے بہت اچھے سے باخبر ہیں، مت کریں ایسے، میرا ضبط آزمانا آپ کو ہی بھاری پڑ سکتا ہے۔ سنجیدہ انداز میں کہتے اس کے برابر میں رکھتے ہاتھ کی مٹھی بھینچ دی، جیسے واقعی ضبط کرنے کی کوشش کرا۔ مجھے دھمکا رہے ہو؟ اکس نے تیوری چڑھاتے پوچھا۔ ایک لمحے میں عزلی غصہ اود کر آیا۔ نہیں، کبھی نہیں، لیکن پلیز، یہ میری برداشت سے زیادہ ہے، بتائیں۔ پل میں سرخ آنکھیں کچھ نرم پڑی تھیں، ہاتھ کی مٹھی کھل چکی تھی۔ اگر سامنے لیٹی لڑکی کو لگتا تھا کہ وہ اسے نہیں دھمکا سکتا تو وہ نہیں دھمکا سکتا تھا۔ اس لڑکی سے بات کرتے اس کے پاس بیٹھتے، جیسے اس کی تھکن اترتی چلی جاتی تھی۔ اکس حیران کن ہوتی اسے دیکھتی چلی گئی۔ کچھ لمحے پہلے والے تیور، انداز، الفاظ کچھ بھی تو نہ تھا، سب بدل چکا تھا۔ مقابل بیٹھے لڑکے کی انا اکڑ کس حد تک تھی، اس سے بہتر کون جانتا تھا؟ ہاں پتہ تھا، ٹریٹمنٹ بھی کروا رہی ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، بس احتیاط لازم ہے اور وہ میں کرتی ہوں۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا، پر مقابل موجود لڑکے کو اپنی انا اس کے سامنے یوں مٹی کی بت کی طرح ریزہ ریزہ کر دینے پر وہ خود بخود بہت آرام سے اسے سب بتاتی چلی گئی۔ آپ کو، چلیں مجھے نہیں، پر گھر میں کسی کو یا کم از کم ماما کو تو بتانا چاہیے تھا، کوئی تو خیال رکھتا نا۔ وہ بھی نرمی سے بولا، جبکہ چہرے پر صاف ظاہر تھا کہ وہ کس تکلیف سے گزرتے یہ جملہ اتنی نرمی سے کہہ گیا ہے۔ اچھا، کسی کو بتا کر کیا ہونا تھا؟ سب پریشان ہوتے بس۔ خیال ایسا کچھ 3 نہ ہے جو میں خود نہیں رکھ سکتی، اتنا سیریس نہیں ہے، سو پریشان نہیں ہوں۔ حالانکہ ابھی اس سب میں پیٹ پر جب لگی تو اس کی وجہ سے درد شدت اختیار کر گیا، ورنہ ٹھیک رہتی ہوں۔
بس وہ دھکا لگنے سے جب پتھروں پر گری تھی نا تو اس وقت پیٹ پر اپنے آخری جملوں پر اس کے چہرے کا رنگ بدلتا دیکھ وہ چپ ہوئی. اپنے لفظوں پر افسوس ہوا. خیر تم کیوں پریشان ہوگے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا کہ آخر کچھ تو ہے جو تمہارے اس دشمن اول کے بھی قصبہ نکال باہر کرتا ہے. اس کا دھیان بھٹکانے کی ایک بے تکی سی کوشش کی گئی تھی. میری حریف جان تو آپ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ کی بات پر خود آپ کی نظریں بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں. آگے میں کیا ہی بولوں. تمہاری کہنے پر اس کے دل کی زمین پر جو سکون اترا تھا وہ اس کے باقی کے تمام لفظوں کی کرواہٹ کو جذب کرنے کے لیے کافی تھا. اپنے آپ کو اس کا دشمن کہنے والی کس قدر حق سے اس کے دل کی زمین پر اپنا خیمہ زن کیے بیٹھی تھی، شاید ہی وہ کبھی اسے بتا پاتا. لوگوں کے حق کے لیے کھڑے ہونے والا خود اپنے دل کی زمین کو اس لڑکی کے قبضے سے آزاد کرانے سے قاصر تھا. وہ بہت اچھی وکیل تھی، پر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کے حق میں نہیں تھی. وہ اس سے ہار جایا کرتا تھا، وہ اسے ہرا دیتی تھی. سمیر سہگل کہاں ہے؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے وہ کب سے پوچھنا چاہ رہی تھی، اس سے پوچھ لیا. اپنی موت کی الٹی گنتی گن رہا ہے. اس وقت سمیر سہگل کا نام اس کے حلق تک کڑوا کر گیا تھا، پر ضبط کرتا جواب دیا تھا. تم لوگ کچھ نہیں کرو گے، میں یہ کیس خود ہینڈل کروں گی. اسے اریسٹ کرواؤ، شانزل کے ہینڈ اوور کرو. بستر پر لیٹے لیٹے بھی وہ غرائی تھی. ہم سب کچھ کریں گے جو ہمیں کرنا ہوگا. ہم آپ کے کام کے بیچ میں نہیں بولتے، آپ ہمارے کام کے بیچ میں نہیں بولیں گے. اتنا تو میرا حق بنتا ہے. یہ کہتے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس پر اچھالتے نظروں کا رخ بدلا. میں سے ویسے ہی عدالت میں خود سزا دلانا چاہتی ہوں. اس نے مجھے چیلنج کیا. میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ اس بار اس کا سامنا اس کے باپ کے ٹکڑوں پر چلنے والے وکیلوں سے نہیں ہوا ہے. اس کی وہ اکڑ ختم کرنا چاہتی ہوں، اور یہ سب اسی طرح ممکن ہے. میرے لیے میری عزت جان سے زیادہ معنی رکھتی ہے. اس کے ایک ایک لفظ میں پھنکار تھی جسے محسوس کرتے دیان کے بھی رگو پے میں شرارے دوڑ گئے. ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں، ہمیشہ کی طرح. گہری سانس بھرتے لہجے کو نارمل کرتا اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے ہاتھ پر لگے کینولا کے آس پاس سفید ٹیپ پر پھیرتے بولا. نظریں بھی اسی ہاتھ پر مرکوز کی ہوئی تھیں جس پر کل سے اب تک جانے کتنی ڈرپس انجیکشن کیا کچھ لگ رہا تھا، اور ابھی بھی ڈرپس لگ ہی رہی تھی. وہ خاموشی سے اسے سنتی، اس کی ایک ایک بڑی حرکت بڑی غور سے دیکھ رہی تھی. نہ روکا تھا، نہ ہی کچھ بولی تھی. اس نے ابھی تک کہا نہیں تھا، پر اس کے ہاتھ میں کافی دیر سے درد کے ساتھ عجیب سی چبھن بھی ہو رہی تھی، اور ہاتھ سن بھی ہو چکا تھا. ایسے رکھے اس کے ایسا کرنے پر اسے سکون مل رہا تھا. مقابل کے چہرے سے واضح تھا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، جیسے اسے پتا ہو کہ اسے تکلیف ہو رہی تھی، اور اس سے نجات دلانے کی خاطر وہ بنا کچھ کہے پوچھے یہ عمل دہرائی جا رہا تھا. اس سے بات کرتے ہوئے اس لڑکی کے چہرے کے بدلتے تاثرات اور ہلکے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش سے جان چکا تھا کہ اسے درد ہو رہا ہے، لہٰذا ہلکے ہلکے ہاتھ پھرتے ہوئے اس کے دماغ کی توجہ درد سے ہٹا رہا تھا. عام طور پر گیٹ کنٹرول تھیوری کہا جاتا ہے نرم لفظ کے درد کے سگنلز کو وقتی طور پر دبا دیتا ہے. اس لیے درد کچھ کم یا قابل برداشت محسوس ہوتا ہے. نفسیاتی طور پر بھی یہ عمل تسلی اور اطمینان دیتا ہے، اور مقابل بیٹھا لڑکا اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب ٹھہرا تھا. وہ سکون محسوس کرتی پیٹ میں اڑتی ٹیسوں اور ہاتھ کی چبھن سے غافل ہوتی. اس کو سوچتی آنکھیں موند گئی تھی. یہ شخص میرے چہرے کو پڑھنے کا ہنر رکھتا ہے، میری آہٹ تک پہچانتا ہے. پر میں بھی تو یہی دعوت کرتی تھی. اپنے آپ سے کہتی، سوچوں میں گم وہ کب نیند کی وادی میں اترے، پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ ویسے ہی بیٹھا آدھے گھنٹے سے اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا. سر، آپ کو پلیز باہر جانا ہوگا، ہمیں کچھ سیمپلس لینے. نرس نے آ کر باہر جانے کے لیے کہا. اوکے، پر خیال رکھیے، ابھی یہ سوئی ہیں، اور ذرا یہ بھی چیک کر لیجیے کہ انہیں تکلیف ہو رہی تھی. اس کے کینولا لگے ہاتھ پر اشارہ کرتا ہے اطمینان سے کہتا اٹھا. اوکے سر. نرس نے اس بات میں سر ہلاتے اسے مسکرا کر دیکھا. اس کی مسکراہٹ پر بنا کوئی تاثر دیے ایک آخری نگاہ سوئی ہوئی اپنی حریف جان پر ڈالتا وہ باہر آ گیا. کھڑوس کہیں کا، اخلاقاً بھی انسان مسکرا دیتا ہے. اس کے جاتے ہی اپنے آپ سے بڑبڑاتی نرس اپنے کام میں لگی تھی.